اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کیش سسٹم۔ اس میں اپنے جو کیش ریسیو ہوتا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے۔ اس میں ریسیپٹ کے لیے الگ سسٹم ہوگا، ریسیپٹ سسٹم، پیمنٹ کے لیے الگ سسٹم ہوگا، پیمنٹ سسٹم، پیٹی کیش ایکسپنسز کے لیے الگ سسٹم ہوگا، پیٹی کیش سسٹم۔ اب ایک ایک کو علیحدہ پور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ریسیپٹ سسٹم سب سے پہلے ہے ریسیپٹ سسٹم۔ ریسیپٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ تو ریسیپٹ سسٹم میں اس میں آپ کسٹمر سے چیک ریسیو کرتے ہو۔ ریسیپٹ سسٹم میں آپ کسٹمر سے چیک ریسیو کرتے ہو، پھر ہم اس کو کیش بک میں ریکارڈ کرتے ہیں اور بینک میں جمع کرا دیتے ہیں۔ کنٹرول آپ نے لینی ہے، جیسے بینک ریکنسیلیشن، یہ کنٹرول ہم عموماً کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ کسٹمر بینکنگ چینل کے تھرو ڈائریکٹلی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں دا ریسیپٹ سسٹم۔ Checks are received from the credited customer. These are recorded in the cash book and in the customer personal account. The cashier then pays the check into the company bank account. The control must be in the place to ensure that the checks cannot be misappropriated before it is paid into the bank. Typical control will include having two employees open the mail and listing the checks received, and the supervisor checking that all checks were received banked. Some customer may pay money directly into the company bank account. The cashier should go through the bank statement carefully, enter detail into the cash book, and ensure that details are passed into the sale ledger section to deduct the amount from the customer balance. کیش سسٹم میں جو دوسرا ہے وہ ہے پیمنٹ سسٹم۔ جب پیمنٹ بھی کرتے تو اس کو بھی پراپر ریکارڈ کرنا ہے۔ اس میں کمپنی اپنے سپلائر کو پے کرتے ہیں عموماً منتھلی اور بائی چیک۔ اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، چیک ریکویزیشن۔ چیک ریکویزیشن ایک فارم ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے آرگنائزیشن میں پیمنٹ کو اتھرائز کرنے کے لیے۔ انوائس اینڈ چیک ریکویزیشن مینیجر کو دے دیتی ہے اپروو کرنے کے لیے، پھر وہ چیک کو سائن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر لارج اماؤنٹ چیک ہوتا تو اس کے لیے 2 سائن ہوتے ہیں۔ آپ چیک کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں یا بینک ٹرانسفر کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں۔ کمپنیز ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں پیمنٹ سسٹم کو۔ کمپنی pay their supplier usually monthly and by check. A check requisition is prepared for each payment. This is a form which detail a reason why check is required. A check will be prepared and the check requisition and the invoice to be paid will be submitted to a senior manager for approval and have to the check signed. Checks for a large amount of money will usually require 2 signatures. If the company pays supplier through direct bank transfer, each transfer should be approved by a senior manager before it is set up. کیش سسٹم میں جو سب سے لاسٹ ہے وہ ہے پیٹی کیش سسٹم۔ پیٹی کیش سسٹم یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں پیٹی کیش آفیسر آپ کو ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں، پھر منتھلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ کنزیوم ہو گئی، اس سے ریلیٹڈ واؤچر دیکھتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو اس میں وہ کنزیوم اماؤنٹ پھر دے دیتے ہیں تاکہ وہ اماؤنٹ پہ پہنچ جائے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ منتھلی وہ 4000 پیٹی کیش ایکسپنسز کر سکتے ہیں۔ منتھ کے سٹارٹ میں اس ڈپارٹمنٹ کو 4000 روپے دے دی، پوری منتھ میں اس نے 2800 پیٹی کیش ایکسپنسز کر دی، 1200 اس کے ساتھ رہ گئی، اور دوسرے منتھ کے سٹارٹ میں 2800 دے دی، اس کی جو پلاٹ ہے وہ پورا کر دیا جائے گا، اور دوسرا منتھ پھر 4000 سے سٹارٹ ہوگا، اور پھر منتھ ہم جس سے کیش سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیش پلاٹ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں پیٹی کیش سسٹم۔ کمپنیز ول نیڈ ٹو کیپ a certain amount of cash on hand to pay for the small expenses such as postage stamps, biscuit, taxi fares, etc. A check will be made out to cash to generate the initial cash for the system. A staff claim against the petty cash system. They complete a voucher stating that what the payment is for, and each and attached to a receipt to prove the amount. پھر یہ انوینٹری سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انوینٹری سسٹم کس طرح ہوتے ہیں؟ انوینٹری سسٹم اس میں بہت مختلف سسٹم ہوتے ہیں، کیونکہ انوینٹری جو ہے وہ بذات خود تو جنریٹ نہیں ہو سکتا۔ انوینٹری جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹم کے آؤٹ پٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔
The inventory system. The inventory system is really several system which is summarized as follows. اس میں جو سب سے پہلا لنک ٹو پرچیز سسٹم از اکول ٹو پرچیز آف دا را مٹیریل. لنک ٹو پرچیز سسٹم از اکول ٹو پرچیز آف دا را مٹیریل. جیسے کہ پرچیز سسٹم جو ہے جب پرچیز آپ کرتے ہیں تو را مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے. جب پرچیز آپ کرتے تو را مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ آپ کا انوینٹری میں آتا ہے. تو پرچیز آف را مٹیریل لنک ٹو پرچیز سسٹم. ایک دفعہ پھر جیسے کہ پرچیز سسٹم ہے جب پرچیز آپ کرتے ہیں تو را مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو را مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ آپ کا انوینٹری میں آتا ہے. تو پرچیز آف را مٹیریل از اکول ٹو لنک ٹو پرچیز سسٹم. اس کے بعد پھر یہاں کے بعد پھر یہ آتا ہے را مٹیریل ہمارے پاس آ جاتا ہے. جب را مٹیریل ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کی ویلیویشن پہ بات کرتے ہیں. تو ہم اس کی ویلیویشن پہ بات کرتے ہیں. مسٹ بی ویلیوڈ ایٹ ایئر اینڈ. جب را مٹیریل ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی ویلیویشن کرتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے دس ول بی لوور آف کاسٹ اینڈ انوینٹری، یعنی انوینٹری کو ہم ویلیو کرتے ہیں کاسٹ اور این آر وی میں جو سب سے لوور ہوتے ہیں اس سے ہم پک کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ورک ان پروگریس مسٹ بی ویلیوڈ ایٹ ایئر اینڈ. ورک ان پروگریس پھر اس کے بعد ورک ان پروگریس اس کی ویلیویشن بھی ہونے چاہیے. ورک ان پروگریس کی لازمی اور انوینٹری اور پھر آخر میں پھر بعد میں فنش گڈ جو پڑی ہوئی ہے اس کی ویلیویشن بھی ہونے چاہیے. اور انوینٹری جو بکی انوینٹری جو بھی کی سیل ہوئی تو وہ آپ کی سیل سسٹم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی انوینٹری بک گئی. اس کا مطلب پرچیز آف را مٹیریل انوینٹری سولڈ. پرچیز اور سیل دونوں کا مشترکہ رزلٹ جو ہے نا وہ انوینٹری ہے. انوینٹری کیسے بنتی ہے تو اس میں آپ کی جو 3 قسم کی انوینٹری آتے ہیں جیسے را مٹیریل، ورک ان پروگریس، فنش گڈ، یہ 3 قسم آتے ہیں. ایئر اینڈ پہ آپ ان تینوں ویلیویشن یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. جیسے کہ انوینٹری کی ویلیویشن کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہے جیسے کاسٹ اور این آر وی میں جو سب سے لوور ہوتے ہیں اس سے پک کرنا. یہ لوور کلاسز میں آپ لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے ہوئے ہیں. اب اس پیراگراف کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں. اس کی سٹوریج کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس سٹوریج پہ کنٹرول ہو. آٹومیٹڈ سسٹم آپ بھی لگا سکتے ہو، یعنی آپ کی انوینٹری جو بھی کی یا پھر را مٹیریل کم ہو جائے تو سپلائر کو آٹومیٹیکلی آرڈر پلیس ہو جائے. جب گڈز ہمیں ریسیو ہوتا ہے تو ہم سٹور میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں. جب پروڈکشن مینیجر کو گڈ چاہیے تو مٹیریل ریکویزیشن سٹور والوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سامان چاہیے اور سٹور والے پھر وہ سامان بھیج دیتے ہیں. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. دا پروڈکشن مینیجر ول ڈیسائڈ آن دا ریکوائرڈ انوینٹری پرچیز بیئرنگ ان مائنڈ دیٹ دا items to be produced and the inventory balance on hand. In the some automated system, raw material will be ordered automatically when the balance fall to a certain level. The goods are received and are stored in the raw material store. When the goods are required for the production, the production manager completes a material acquisition form and gets the goods from the store. اب یہ تھوڑا پیراگراف جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور پھر گڈ جب ہمیں ریسیوڈ ہوتا ہے گڈ پھر ورک ان پروگریس میں چلا جاتا ہے اور پھر آخر میں فنش گڈ اور پھر آخر میں فنش گڈ. ورک ان پروگریس سے فنش گڈ کا ٹائم چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی چیزوں پہ کم ٹائم لگتا ہے اور کئی چیزوں پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے. جب چیز بک جائے سیل ہو جائے اس کا ریکارڈ انوینٹری سے ختم کر دیا جائے اور سال کے آخر میں انوینٹری کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ویلیوڈ کی اور سال کے آخر میں انوینٹری کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ویلیوڈ اور ویلیو کیا جاتا ہے ایس او ایف پی کے لیے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. دا گڈز آر دین میڈ انٹو ورک ان پروگریس and eventually the finished good. The length of this process depends on the type of the item being produced. When the goods are sold, a record must be made of the quantity removed from the inventory. At the year end, all inventory will be counted and valued so that the statement of financial position can be produced.
تو یہ تھا انوینٹری سسٹم کے بارے میں سب کچھ جو میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا. اب ہم پرپز آف آرگنائزیشن کنٹرول اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے سسٹم کے بارے میں پڑھا اور اب کنٹرول کے بارے میں پڑھتے ہیں. پرپز آف آرگنائزیشن کنٹرول. کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ہم کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو کافی سارے پرپزز ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ 4 پرپزز پڑھتے ہیں کنٹرول کی. کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ 4 پرپزز اب ہم پڑھتے ہیں. اس کی تو بہت زیادہ پرپزز ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ 4 پرپزز اب ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ایک ایک سسٹم پر اپلائی کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. تو اس میں جو سب سے پہلے سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ، یعنی جیسے را مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ چوری نہ ہو، مشینری پڑی ہوئی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو یا یہ نقصان نہ پہنچائے. ایک ریپیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سیف گارڈ کمپنی ایسٹ، یہ کیوں امپورٹنٹ؟ اگر ایسٹ چوری ہو جائے، مشین ڈیمیج ہو جائے تو ظاہر ہے کمپنی کو پھر پیسہ لگانا پڑتا ہے. ایک ریپیٹ بھی کرتے ہیں. سیف گارڈ کمپنی ایسٹ. اف ایسٹ آر اسٹولن آر ڈیمیج the company will have to spend more money to replace them. اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے ایفیشنسی. کسی بھی سسٹم کو، پلانٹ کو، مشینری کو پراپر استعمال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو ان ایفیشنسی آ جاتا ہے، پھر لاسز زیادہ ہوں گے. یا پھر آپ کی آؤٹ پٹ وہ منیمم ان پٹ کے ساتھ اچیو کرے، یہ ایفیشنسی میں آتا ہے. اور یعنی ویسٹیج وغیرہ اس میں نہ ہو. ایفیشنسی Inefficient business practices are a waste of the company money. Prevent fraud. Third number پر prevent fraud. پریونٹ فراڈ پر کنٹرول اس لیے لگاتا ہے تاکہ فراڈ نہ ہو. اگر فراڈ ہوتا تو کمپنی کو لاس ہوتا ہے. اس کو ہم سیگریگیشن آف ڈیوٹیز سے کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی مختلف کام کو مختلف لوگوں میں بانٹ دیتے ہو. پریونٹ فراڈ. Fraud mean the loss of valuable resources belonging to the company shareholder. اس کے بعد پھر پریونٹ ایرر. آرگنائزیشن میں ہم کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں جو ہم نے 3 پرپزز پڑھے، اب چوتھا ہے پریونٹ ایرر. ایرر کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. ایرر سے بھی آپ کو انیفیشنسی جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر کمپنی کو لاس ہوتا ہے. پریونٹ ایرر. ایرر کین لیڈ ٹو لاسز ان ایفیشنسی اور لاسز آف ایسٹ. ایک دفعہ یہ بھی ریڈ کرتے ہیں. The ties with the corporate governance, which is covered elsewhere in this workbook. The director are required to introduce a good system to control and safeguard the company asset and protect the shareholder investment. Most of our focus will be on financial control. The company should introduce control to prevent fraud and error. اس طرح ہم نے جو 4 کنٹرول پڑھے، اس طریقے سے ہر سسٹم میں اب یہ 4 کنٹرول کو دیکھتے ہیں. اب ایک السٹریشن پڑھتے ہیں. یہ ہم نے سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ، ایفیشنسی، پریونٹ فراڈ، پریونٹ ایرر، یہ تو 4 ہم نے پڑھے. اب ایک السٹریشن اس پر پڑھتے ہیں. جیسے سیف گارڈ دا اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں، جیسے انوینٹری کی بات کریں تو ریگولر انوینٹری کاؤنٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنی انوینٹری آئی، کتنی انوینٹری گئی ہے. ایک ڈپارٹ بھی کرتے ہیں ریگولر انوینٹری کاؤنٹ اینڈ انویسٹیگیشن ایف کوانٹٹی آن ہینڈ از ناٹ ایز ایکسپیکٹڈ. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، سیف گارڈ دا کمپنی ایس ڈی امپورٹنٹ اس لیے ہے تاکہ اسٹاف چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری نہ کرے اور اپنے ساتھ نہ لے جائے یا پھر ڈائریکٹر بڑے لیول پر نہ کرے. ایک دفعہ ریڈ بھی کر. اسٹاف could be stealing the handbag to sell privately, so control need to be in place to protect the inventory. اب ایفیشنسی کیا اس بارے میں بات کرتے ہیں. اگر ایک ہی ایفیشنسی کے بارے میں اب آپ ایفیشنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر
آپ ایک ہی بندے سے ایک ہی آرڈر لیتے ہو تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو وہ مہنگے بھی بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اور سپلائر کی پرائس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پرچیز آرڈر سے پہلے سیورل کوٹیشن لے لیں. ایک بار شوڈ بی گیٹ سیورل کوٹیشن بیفور پلیسنگ اے پرچیز آرڈر. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ایفیشینسی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ سستی چیزیں نہیں خریدیں گے تو کاسٹ آف سیل زیادہ ہوگا اور پراپرٹی مارجن کم ہوگا. ایک بار بھی کہتے اٹ از اے ویسٹ آف منی ٹو اسپینڈ more than necessary and it will reduce the profit margin on the bags. Prevent fraud. اس میں کنٹرول سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی جب مختلف کام کو مختلف لوگوں میں بانٹ دیتے ہو اور ایک ہی بندی کو سارا کام نہ دے تو کافی ساری حد تک فریڈ سے بچ سکتے ہو. Preventing fraud. Two people should open the post and list the content. There could be misappropriation of checks cash before they are banked. اور جو سب سے آخری ہے وہ پریونٹ ایرر. پیرول کا کیلکولیشن پراپر طریقے سے کرے. اس میں اگر کوئی آٹومیٹک سسٹم بنا لیں گے تو کیلکولیشن میں ایرر نہ ہوں گے، اور اگر سارے مینولی کریں گے تو چانسز آف ایرر زیادہ ہوں گے. بھی کہتے ہیں پریونٹ ایرر. پیرول کیلکولیشن فار دا سمپل آف امپلائیز should be checked each. It is a waste of money to pay them too much in error and demoralizing the employee to pay them too little in error. ہم نے جو ہم جب کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں جب کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے کافی پرپزز ہوتے ہیں، لیکن جو 4 پرپزز تھی سیف گارڈ کمپنی ایسٹ، ایفیشینسی، پریونٹ فراڈ، پریونٹ ایرر. اب یہ 4 کنٹرول جو ہے وہ ہم کنٹرول پرچیزنگ سسٹم پہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں یہ اب پڑھتے ہیں. پرچیزنگ میں سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. اس میں یہ آتا ہے کہ انشور کرے جو چیزیں ریسیو ہوئی ہو اس کی پیمنٹ کرے، یا پھر انشور کرے کہ چیزیں اچھی کنڈیشن میں. ایک دفعہ ریٹ بھی کہتے ہیں purchasing safeguard the company asset, ensure that only goods that have been received are paid for, ensuring goods are in a good condition. پرچیزنگ میں ایفیشینسی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ آتا ہے کہ سپلائر کے ساتھ اچھی طریقے سے نیگوسیشن کریں اور ہم اچھی پرچیزنگ کریں. ایفیشینسی انشور دیٹ بیسٹ پرائس از نیگوشیٹڈ بیفور بائنگ. پریونٹ کرے. پرچیزنگ میں ہم فراڈ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم اس طرح کا پریونٹ فراڈ میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ کا پرچیزنگ اسٹاف کا تعلق ہونا وہ خراب نہ ہو جائے، ورنہ کمپنی کو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کے پرچیزنگ اسٹاف کا تعلق خراب نہ ہو جائے ورنہ کمپنی کو پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. پریونٹ فراڈ. پریونٹنگ پرچیزنگ اسٹاف ایکسیپٹنگ دا پیمنٹ فرام سپلائر ٹو پرسویڈ دیم ٹو پرچیز فرام دیٹ سپلائر. پریونٹ ایرر. پرچیزنگ میں پریونٹ ایرر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایرر پریونشن میں کریکٹلی ریکارڈنگ اور پھر کریکٹلی چارجنگ ہے. سپلائر کو پراپر طریقے سے پیمنٹ ہو، تمام پرچیزنگ کے ریکارڈ ہو تو پھر آپ کا ایرر نہیں ہوتا، یا پھر بہت کم ایرر آپ کے آرگنائزیشن میں پھر ہوگا پرچیزنگ کی وجہ میں. یہ پھر پریونشن کرے کہ جب آپ کا ایرر کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ کریکٹلی ریکارڈنگ ہو، کریکٹلی چارجنگ ہو، سپلائر کو پراپر طریقے سے پیمنٹ ہو، تمام پرچیزنگ کی ریکارڈنگ ہو، تو پھر ایرر بہت زیادہ کم ہوں گی. پریونٹ ایرر. انشور دیٹ کریکٹ اماؤنٹ از چارج بائی دا سپلائر. انشور دیٹ دے آل پرچیز آر ریکارڈڈ. اسی طریقے سے ہر سسٹم میں اب ان 4 کنٹرول کو دیکھتے ہیں، جیسے سیل میں بھی، ویجز میں بھی، کیش میں بھی. سب سے پہلے سیل میں یہ 4 کنٹرول دیکھتے ہیں کہ سیل پر یہ کنٹرول کیسے ہوتے ہیں.
کہ یہ 4 کنٹرول سیل پر کیسے ہوتے ہیں. سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. سیل میں ہم سیف گارڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیل میں ہم سیف گارڈنگ کیسے کرتے، اس میں یہ آتا ہے کہ جیسے کہ انشور کرے جنہوں نے پیمنٹ کی ہو اس کو چیزیں دی جائے. اس کا مطلب تمہاری چیز گم نہ ہو جائے یا پھر غلط آدمی کو نہ بیچ دے. سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. انشورنگ گڈز آر اونلی سولڈ ٹو کسٹمر ہو آر لائکلی ٹو پے. ایفیشنسی. سیلز میں ایفیشنسی کیسے ہوتی ہے؟ سیل کی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو انشور کرے کہ آرڈر فوری طور پر صحیح پرچیز ہو اور غلط نہ ہو. ایفیشنسی. انشور آرڈر اور پروسیس پرومپٹلی سو دیٹ کسٹمر ڈو ناٹ گو ایلزویئر. اس کے بعد پھر پریونٹ فراڈ. سیل میں پریونٹ فراڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں. فراڈ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں سیل میں؟ ایک کسٹمر جو ہے وہ جب ہمیں کیش پے کرتا ہے. پریونٹ فراڈ. سیل میں فراڈ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ جب ہمیں کیش پے کرتا ہے تو کیش چوری نہ ہو، پراپر طریقے سے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے. پریونٹ فراڈ. انشور دیٹ دیر از نو تھفٹ آف اے کیش فرام دا کسٹمر. پریونٹ ایرر. سیل میں ایرر کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ کتنی کوانٹٹی انہوں نے کہی ہے اتنی کوانٹٹی دی جائے، جو چیز انہوں نے کہی ہے وہ دی جائے، غلط کوانٹٹی غلط چیز نہ سیل نہ کی جائے. پریونٹ ایرر. انشور دیٹ کریکٹ کوانٹٹی آف گڈ از ڈسپیچ اینڈ انوائس. اب ویجز میں یہ 4 کنٹرول کو دیکھتے ہیں کہ ویجز میں یہ کنٹرول کیسے کر سکتے. اب یہ 4 کنٹرول، اب ان ویجز میں آپ نے یہ 4 کنٹرول کیسے اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. کہ کمپنی کی ویجز کی سیف گارڈنگ میں کہ کیش چوری نہ ہو جائے. یا پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پے ایک امپلائی کو ویجز تو نہیں پے ہو رہی ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. سیف گارڈ دا کمپنی ایسٹ. انشور دیٹ کیش ویجز کین ناٹ بی اسٹولن. ایفیشنسی. ویجز کی ایفیشنسی میں یہ آتا ہے کہ اوور ٹائم صرف اس وقت لگایا جاتا ہے. ایفیشنسی. اوور ٹائم صرف اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب بہت ضروری ہو، یعنی اس طرح نہ ہو کہ کچھ امپلائی پر بیٹھے ہوئے ہو اور خواہ مخواہ اوور ٹائم لگایا جائے. یا پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انشور کرے کہ جتنا لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اتنا پے کر دیا جائے، یعنی کم یا زیادہ نہ ہو. ایفیشنسی. انشور دیٹ پیپل آر اونلی پیڈ فار دا اوور ٹائم وین نیسیسری. ویجز میں فراڈ. فراڈ کیسے پریونٹ ہو سکتا ہے؟ گوسٹ امپلائی نہ ہو، یعنی ایکچوئل امپلائی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس کو سیلری پے ہوتے، یا پھر ایسی امپلائی جنہوں نے کام کیا ہی نہ ہو اور اس کو پے کیا جائے. پریونٹ فراڈ. انشور دیٹ دیر آر نو گوسٹ امپلائیز، people being paid but who do not work for the company. Ensure employees do not claim pay for hours they have not worked. اب کیش کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیش میں یہ 4 کنٹرول کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو کیش میں جو سیف گارڈ کمپنی ایسٹ، اس میں کیا تھا، اس میں کیش سیف میں رکھیں تاکہ چوری نہ ہو. انشور کیش از کیپڈ سیف فرام تھفٹ. کیش میں ایفیشنسی. ایفیشنسی میں کیش کو فوری طور پر بینک میں جمع کیا جائے تاکہ اس پہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کما لے. ایفیشنسی. انشور کیش از بینک پرومپٹلی سو ایز ٹو گین دا انٹرسٹ. کیش میں پریونٹ فراڈ. پیٹی ایکسپینسز وہ کلیم نہ کرے جو انہوں نے خرچ کیے ہی نہ ہو. پریونٹ فراڈ. انشور امپلائیز ڈو ناٹ کلیم فار دا ایکسپینسز ناٹ انکر. پریونٹ ایرر. یہ سارے کیش ایرر کو کیسے پریونٹ کر سکتا ہے؟ اس میں یہ سارے کیش ریسیپٹ اور کیش پیمنٹ پراپرلی ریکارڈ ہو تو ایرر کو پریونٹ کر سکتے ہو. تو ایرر سے کافی حد تک پریونٹ ہو سکتے ہو آپ کے آرگنائزیشن، آپ کا سسٹم. انشور دیٹ کاسٹ آف فنش گڈ آر کیلکولیٹڈ پراپرلی. اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے آٹومیٹڈ سسٹم. یہ اب آٹومیٹڈ سسٹم یہ آپ کے کمپیوٹرائز سسٹم ہوتے ہیں. آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا ہے. 2 قسم کی سسٹم ہوتا ہے، ایک آف دا شیلف پیکج. اس میں یہ اکاؤنٹ، اس میں
یہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پرچیز کر لیتے ہو تو انہوں نے پھر اپنی انٹری ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی کافی آٹومیٹک ہے. لیکن آپ اپنی کمپنی کے لیے اسپیشل سافٹ ویئر ڈیزائن کروانا چاہتے ہو تو پھر بسپوک سسٹم لازمی لگانا پڑے گا. ڈپارٹ بھی کہتے ہیں آٹومیٹڈ سسٹم. Automated computerized systems are nowadays used by the most organizations, with the exception of very small firms. Large companies will have accounting software especially written for their need bespoke system, whereas smaller companies will purchase a standardized accounting package that has been written to suit any company of the shell package. Automated systems show the following feature. آٹومیٹڈ سسٹم کی کچھ فیچر ہے، اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ یونیفارم دا پروسیسنگ آف ٹرانزیکشن، یعنی ہر ٹرانزیکشن کو ایک ہی طریقے سے پرفارم کرے. ایوری ٹرانزیکشن ول بی پرفارم ایگزیکٹلی ان دا سیم وے. اس میں آٹومیٹڈ سسٹم کی دوسرا فیچر ہے لیک اپ سیگریگیشن آف فنکشن. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہوتے، ایک ہی بندہ ہوتا ہے جس نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، ساری کام وہ ایک ہی بندہ کرتا ہے کیونکہ اس میں صرف انٹری ہوتی ہے. آئی ٹی مینیجر جو ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے، کوئی سسٹم کو ایسیس کرے، ڈیٹا کو ایسیس کرے، اس میں مینیپولیشن بھی کر سکتا ہے، سپریٹ بھی کرتے ہیں. لیک اپ سیگریگیشن آف فنکشن، ون پرسن ان دا کمپنی دا آئی ٹی مینیجر ہیز دا لاٹس آف پاور ایز ہی شی کین ایسیس آل ڈیٹا ود ان دا کمپنی. آٹومیٹڈ سسٹم کی تھرڈ فیچر ہے پوٹینشیل فار دا ڈیٹا ٹو بی کرپٹیڈ ایزیلی. اس میں ہیکنگ ہو، پوٹینشیل فار دا ڈیٹا ٹو بی کرپٹیڈ ایزیلی، اس میں ہیکنگ ہو جائے، ان اتھورائز ایسیس ہو جائے تو پھر گڑبڑ ہو جائیں گے، پھر اس میں ڈیٹا کرپٹ ہو جائیں گے، یا پھر آپ کا ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی، یا کمپیوٹر کو فیل ہو گیا تو ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے اس میں ہیکنگ ہو جائے یا پھر ان اتھورائز ایسیس ہو جائے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، پھر اس میں ڈیٹا کو کرپٹ ہو جائے گا، یا پھر آپ کا ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گیا یا کمپیوٹر فیل ہو گیا تو ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے. ریڈ بھی کرتے ہیں پوٹینشیل فار دا ٹو بی کرپٹیڈ ایزیلی. این ان ایکسپرٹ آپریٹر could be accidentally corrupt the data. Computer files can become corrupted on their own. Alternatively, user may input data incorrectly. Potential for the increased management supervision. مینجمنٹ کی سپرویژن زیادہ ہو جائیں گے، یعنی آٹومیٹک سسٹم کے تھرو آپ ان پر زیادہ ایزیلی نظر رکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد ایکسیپشن رپورٹ میں ان یوزول ٹرانزیکشن، یعنی آپ کے ایکسپیکٹ سے کم یا زیادہ ہو اس کو ہائی لائٹ کرے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے. پوٹینشیل فار دا انکریز مینجمنٹ سپرویژن. Management can monitor the activities of subordinate easily. Management can monitor the activities of subordinate easily. Exception report can be used to highlight unusual transaction. یہ بھی ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں، ویسی عام باتیں ہیں. The record maintained under the manual and automated system are similar, but the use of automated system allow the data to be analyzed more easily in a variety of ways. For example, it will be very time consuming to produce a report showing how long customer have owed money under a manual system, but very quick using automated system. اب اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے کمپیریزن آف اے مینول اینڈ آٹومیٹڈ سسٹم. Manual and automated system both have their advantages and disadvantages. Some of these are listed below. مینول سسٹم ایڈوانٹیجز: انیشیل کاسٹ نہیں چاہیے، لو کیپٹل کاسٹ. مینول سسٹم کے ایڈوانٹیجز پر آتے ہیں. انیشیل کاسٹ نہیں چاہیے، لو کیپٹل کاسٹ. کمپیوٹر ایکسپیرینس نہیں چاہیے، نو کمپیوٹر ایکسپیرینس ریکوائرڈ. ایرر کو کریکٹ کرنا ایزی ہوتا ہے، ایزی ٹو کریکٹ ایرر. ایگزامپل وائٹنگ فلوئڈ. لیجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو، لیجر آر پورٹیبل. ٹرانزیکشن کو لاجیکلی سینس دیکھ سکتے ہو، جیسے پہلے یہ پھر یہ پھر یہ. کین ریو ٹرانزیکشن فار لاجیکل سینس وائل انٹرنگ پرفارمنگ کیلکولیشن. مینول سسٹم کے ڈس ایڈوانٹیجز پر آتے ہیں. سلو پرفارمنس، سلوور ایٹ اے پرفارمنگ کیلکولیشن. کیلکولیشن ایرر زیادہ ہو سکتا ہے، مور لائکلی ٹو میک اے کیلکولیشن ایرر. انالیسز بہت زیادہ ٹائم لگا. انالیسز آف انفارمیشن از مور ٹائم کنزیومنگ. ایڈٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیس ایزی ٹو ایڈٹ.
مینول سسٹم کے کیا ایڈوانٹیجز ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز ہے؟ سب سے پہلے کمپیوٹرائز سسٹم کے کیا ایڈوانٹیجز ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز ہے؟ کمپیوٹرائز سسٹم کے ایڈوانٹیجز پر سب سے پہلے آتی جلدی کام ہو جائے گا، کوئکر، ایرر کم ہوں گے، کین نہ سیکنڈ نمبر پر کیا پیور ایرر، یہ تو تھرڈ نمبر پر ہے. کیلکولیشن، کمپلیکس کیلکولیشن بہت ایزیلی ہو جائیں گے، کین پرفارم مور کمپلیکس کیلکولیشن، ایرر کم ہوں گے، فیور ایرر. اس کے بعد پاسورڈ لگا کے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہو، مور سیکیورٹی پاسورڈ. اور اس کے بعد آخر میں انالیسس کرنا آسان ہوتا ہے، ایزیئر ٹو سارٹ اینڈ انالیسس ڈیٹا. کمپیوٹرائز سسٹم کے ڈس ایڈوانٹیجز پر آتے ہیں. انیشیلی ہیوی کاسٹ چاہیے، کیپٹل کاسٹ، ٹریننگ کاسٹ بھی چاہیے. کمپیوٹرائز سسٹم میں ٹریننگ کاسٹ اسپیشلی فار دا آرڈر. ایرر کو کریکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ ایرر کہاں ہے. لیس ایزی ٹو کریکٹ ایرر. اور سب سے آخری ہے سسٹم کریش ہو گیا تو ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے، سسٹم کین کریش. تو یہ تھا آپ کو بزنس ٹیکنالوجی کا 14 چیپٹر، جو کہ سارا کا سارا ایک ہی لیکچر 51 منٹس میں ختم ہو گیا.